صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے کلام مجید والفرقان حمید کے سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو. انصاف کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. کنز العرفان نے اس کو یوں بیان فرمایا، اے ایمان والو انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ. یعنی اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم یہ بتانا چاہتا ہے، بندو تم انصاف کے ساتھ گواہی دو، نیچا اونچا بڑا چھوٹا امیر غریب نہ دو، انصاف کے ساتھ میں گواہی دو اور سچائی پر قائم رہو. اب اس آیت مبارکہ کی جو پورا سمجھنا، پوری بات سمجھنے اس کو دو واقعے کے ذریعے سمجھیں. اس آیت مبارکہ میں عدل و انصاف کا حکم فرمایا گیا اور واضح فرما دیا گیا کہ کسی قسم کی قرابت یا عداوت کا کوئی تم پر اثر نہ ہو، اور تم کو کوئی بھی چیز عدل سے ہٹا نہ سکے. وہ کیا چیز ہے؟ جیسے کہ فرمایا گیا کہ کوئی بھی چیز ہو تو تمہاری قریبی آدمی ہو یا دور کا آدمی ہو، تو تم اس طریقے سے انصاف کرو کہ ان کی محبت تم کو عدل سے یعنی انصاف سے ہٹا نہ سکے. کیسے؟ عدل و انصاف کے دو اعلیٰ نمونے پیش خدمت جس سے اسلام کی تعلیمات کا نقشہ سامنے آتا ہے. پہلا، ملک غسان کا بادشاہ جبلہ بن ایہم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ یعنی ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ارادے سے نکلے تو جبلہ بن ایہم بھی اس قافلے میں شریک ہو گیا. مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ایک دن دوران طواف کسی ایک دیہاتی مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا تو چادر کندھے سے اتر گئی. جبلہ بن ایہم نے اس سے پوچھا، تو نے میری چادر پر قدم کیوں رکھا؟ اس نے کہا، میں نے جان بوجھ کر قدم نہیں رکھا، غلطی سے پڑ گیا تھا. یہ سن کر جبلہ بن ایہم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا، یعنی زور سے تھپڑ مارا. تھپڑ کی وجہ سے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور ناک بھی زخمی ہو گیا. یہ دیہاتی مسلمان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جبلہ بن ایہم کے سلوک کی شکایت کی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے
جبلہ بن ایہم کو طلب فرمایا، یعنی اس سے پوچھا کیا تو نے اس دیہاتی کو تھپڑ مارا ہے؟ جبلہ بن ایہم نے کہا ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے، اگر اس حرم کے تقدس کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ یعنی صرف چادر پر پاؤں پڑنے کی یہ وجہ، کیا کتنا بڑا جرم ہے کہ تھپڑ بھی مارا، اور پھر عمر فاروق اعظم کے سامنے کیا کہتا ہے کہ اگر حرم کے تقدس کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اب فرمان سنیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے جبلہ تو نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اب یا تو اس دیہاتی سے معافی مانگ یا میں تم سے اس کا قصاص لوں گا۔ کیا سمجھے تھے؟ بادشاہ ہو تو اس کا مطلب چھوڑ دیا جائے گا؟ آگے آپ نے فرمایا، جبلہ نے حیران ہو کر کے کہا، وہ بادشاہ جو غسان کا بادشاہ تھا اس نے حیران ہو کر کہا، کیا آپ اس غریب کی وجہ سے مجھ سے قصاص لیں گے؟ یہ غریب دیہاتی آدمی، اس کی وجہ سے مجھ سے آپ بدلہ لیں گے، حالانکہ میں تو بادشاہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں تم دونوں برابر ہو، خدا کی بارگاہ میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں رہ گیا، بادشاہ ہو گئے۔